اور اس پیار کی نرمی کی تعریف اللہ پاک نے خود اپنی کتاب میں محبوب کی فرمائی۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جس کے طفیل آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان ہوتے یا آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرم تھے، امت سے پیار کرنے والے تھے، اتنی بڑی جماعت سرکار کے ساتھ جڑ گئی۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ پاک نے یہ طاقت اپنے محبوب کو دی تھی، اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، فہرست بنی ہوئی تھی، نام لکھے ہوئے تھے، آپ کو فلاں بندے نے فلاں موقع پر یہ تکلیف دی، فلاں موقع پر فلاں عورت نے آپ کو اس طرح ستایا، آپ پر پتھر برسائے، یہ سارا کچھ فہرست میں موجود تھا۔ سرکار اگر چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں۔ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنا ظلم کیا ہے کہ ننھے منھے چھوٹی سی جان کو خوفناک کنویں میں ڈال دیا جس سے نکلنا مشکل۔ تاجروں نے پانی کی ضرورت پڑی، کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈول میں بیٹھے اور آپ کو باہر نکالا گیا، مصر میں فروخت کر دیا۔ ایک چھوٹی سی عمر میں بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ جب اللہ پاک نے ان کو سلطنت عطا فرمائی تو وہ وقت تھا اپنے بھائیوں سے انتقام لینے کا، لیکن آپ نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کے بھائی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضور بھی فرماتے ہیں آج میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، جاؤ آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کو معاف کر دیا۔ ہندہ جس نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت لگائی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کو بھی محبوب نے معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنا یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، مسلمان کی شان ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، بالخصوص بھائیوں میں جو قریبی رشتہ داری ہے، اس میں کوئی بھی ناراضگی ہو جائے فوری طور پر معاف کر دو۔ تو بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، محلہ کے لوگوں میں ناراضگیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کو، اپنوں کو، غیروں کو، سب کو معاف کرتے رہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم بھی معاف کر دیں۔ مشکل ضرور ہے، پریکٹیکل اس کو اپنانا یہ شاید مشکل ہے، کیونکہ جس نے جو ظلم کیا ہو اس کا ظلم بھلانا، اپنے دل و دماغ سے انتقام کی آگ کو بجھانا یہ ذرا مشکل ہے، لیکن معاف کرنے پر
اللہ اور اس کے رسول نے بہت ہی اجر بیان فرمایا۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، سرکار میں بیٹھے ہوئے، کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ اپنے جلیل القدر صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما ہوں اور حضور کے چہرہ انور کی زیارت صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ کتنا لطف ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ ہم وہ منظر سوچتے ہیں تو یقین مانیں دل میں بڑی عجیب سی کیفیت لہر پیدا ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے، جن صحابہ کرام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو وہ منظر کتنا خوبصورت اور حسین لگتا ہوگا۔ بہت ہی قیمتی یادگار لمحات ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان حضور اس طرح تشریف فرمائیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرا دلیر ہیں، ان میں جھجک بھی نہیں تھی۔ دیگر صحابہ کرام حضور سے بات کرتے وقت ذرا کتراتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے وہ دو بندے اللہ پاک نے دکھائے کہ اللہ پاک کے سامنے ان دو بندوں کو لایا گیا جو آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ پھر ہوا ایسا، اب انتقام لینا ہے۔ ایک کہنے لگا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس کی نیکیاں مجھے دے دو۔ اللہ پاک کہنے لگے کہ اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں۔ پھر ایسا کر لو کہ اللہ جی جو میرے گناہ ہیں ان کو اس کے اوپر ان کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ تو اللہ پاک کہنے لگے کہ ایسا کر، آسمان کی طرف دیکھ۔ اب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میں سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں، سونے کے شہر دیکھ رہا ہوں جو زمرد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، موتیوں کے ساتھ ان کا نقش کیا گیا ہے۔ اب وہ اللہ پاک سے جب سونے کے محل دیکھے اور سونے کے شہر دیکھے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے قال ھذا لمن اعطى الثمن، اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کو اگر کوئی خریدنا چاہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ پاک فرمانے لگے انت تملکہ، تو بھی ان کو خرید سکتا ہے۔ یہ سونے کے شہر، یہ سونے کے محلات جو زمرد سے بنے ہوئے ہیں، ان کو تو خرید سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ پھر کیسے خریدوں؟ تو اللہ پاک فرمانے لگے بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، اس کی قیمت کیا ہے؟ صرف اتنی سی قیمت ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ یہ سونے کے محلات، یہ سونے کے شہر، یہ زمرد کے بنی ہوئی ساری چیزیں، یہ سب کچھ آپ کو مل جائیں گی، آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ اب وہ کہنے لگا یا ربی انی قد عفوت عنہ، اے اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اب اللہ پاک اس کو سونے کا شہر بھی دے دیتے ہیں، سونے کے محلات بھی دے دیتے ہیں، زمرد سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا بھی اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب خذ بید اخیک فادخل الجنہ، اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ
اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا یہ ارشاد سناتے ہیں، اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح قائم کرو، صلح سے رہو۔ ان اللہ تعالی یصلح بین المسلمین، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صلح رہے، مسلمان انبول نہ رہیں۔ اپنے بھائی کے معاف کرنے پر اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ اس بندے نے جب سونے کے محلات دیکھے اور سونے کے شہر دیکھے، اس وقت وہ کہنے لگا، اس نے سمجھا کہ شاید میری تو پہنچ یہاں تک ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اس کو خرید لوں، تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ اولی نبی کن ہاذا، یہ کسی نبی کے لیے ہے، اولی صدیقین ہاذا، یہ صدیقین کے لیے ہے، اولی شہیدین ہاذا، تیسرا طبقہ جو سب سے بڑا ہے وہ کون سا ہے؟ شہداء کا، یا اللہ یہ شہیدوں کے لیے ہے۔ اتنا خوبصورتی دیکھ کر وہ کہہ رہے کہ میری یہاں تک پہنچ شاید نہ ہو، یہ کسی عظیم ہستی کے لیے اللہ پاک نے سونے کے محلات بنائے، سونے کے شہر بنائے، زمرد کے ساتھ چیزوں کو تیار کیا۔ کہنے لگا کہ شاید میری یہاں تک پہنچ نہیں، اللہ پاک سے کہہ رہے اے اللہ یہ کسی نبی کے لیے بنایا ہے، یہ کسی صدیقین کے لیے بنایا یا کسی شہداء کے لیے بنایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو بھی اس کو خرید سکتا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اپنے بھائی کو معاف کرنا۔ تو یہ معاف کرنا، دیکھو غصہ ہو جانا، ناراضگی ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، جو بشر ہے اس کو غصہ آئے گا۔ جو نور ہے اس کی ایک ہی کیفیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کبھی غصہ آتا تھا، کبھی آپ نرم ہو جاتے تھے، کبھی آپ اتنا تیش میں آ جاتے تھے کہ صحابہ کرام بھی ڈر جاتے کہیں آسمان سے آگ کے شعلے نہ ہمارے اوپر برس پڑے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غصہ ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، لیکن دین کی باتوں میں ناراض ہوتے تھے۔ کوئی اپنی ذات کے کھانے پینے یا جائیداد کے لیے ناراض نہیں ہوتے تھے، دین کے خلاف کوئی عمل ہو جاتا اس پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ناراض ہر انسان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین من التوابین، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جائے گی، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو فوری طور پر توبہ کر لے۔ اور صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو عزت، ماں باپ ناراض ہو جائیں فوری طور پر ان سے صلح کریں، ماں باپ کو منائیں۔ آپ کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں فوری طور پر صلح کی طرف دوڑیں، فکر کریں کہ میرا فلاں عزیز، میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، اس سے صلح کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس صلح کی برکت یہ ہوگی کل قیامت کے دن جس طرح اس شخص نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اللہ پاک نے سونے کا محل، سونے کا پورا شہر، زمرد کی بنی ہوئی ساری چیزیں اس کو دے دی، انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن جب ہم اس طرح یہ عمل اپنائیں گے، معاف کر دیں گے، تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ زبان سے کوئی بھی لفظ بولو
جس طرح نے ایک جملہ بنا ہوا نا، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جائے واپس نہیں ہوتا، اسی طرح زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اس کی بھی واپسی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی بات آپ بولیں تو پہلے اس کو سوچیں۔ یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے کے لیے، کہ آپ اس سے سوچیں کہ اس سے فلاں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی، فلاں کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام جب اتنے بڑے ظالموں کو معاف کر سکتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں بھائی کو باپ سے جدا کر دیا، تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے فیملی کے جو لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے تو ظالم نہیں ہیں اور ان کے اتنے بڑے سخت دل تو نہیں ہیں، ان کے دل تو بہت نرم ہیں۔ اگر آپ معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم سے جو کچھ کہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا